نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے ما تحمل کل انثی جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث وما تغیظ الارحام وما تزداد اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو بڑھاتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اور ہر شے اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا الکبیر المتعال بہت بڑا ہے بلند و بالا ہے سواء منکم برابر ہے تم میں سے من اسر القول ومن جہر به جو بات کو چھپائے اور جو ظاہر کرے اس کے ساتھ ومن هو مستخف باللیل اور وہ جو چھپنے والا ہو رات کو وسارب بالنہار اور جو چلنے والا ہو دن کو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے پہرے دار ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے یحفظونہ من امر اللہ جو حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتا جو کسی قوم کے ساتھ ہو حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں جو ان کے ساتھ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے کسی قوم کے ساتھ عذاب کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ بس کوئی رد کرنے والا نہیں اس کو وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الرعد کا دوسرا رکوع
آیات نمبر 8 سے لے کر 11 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل دلائل عقلیہ بیان ہوئی ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کفار کے عجیب و غریب باتیں اور ان کے جوابات بیان ہوئے۔ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کبھی کہتے ہیں عذاب لے آؤ، اور کبھی کہتے ہیں جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے ذریعے ان کو ڈرایا بھی ہے کہ بھئی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہر چیز جہاں بھی کہیں بھی چھپی ہوئی ہے، دنیا والوں کے سامنے تو شاید چھپی ہو، لیکن اللہ کے سامنے وہ ظاہر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، لہذا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ رحم کی بات کی۔ مادہ کے رحم میں جو ہوتا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، پورا ہے یا ادھورا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، کتنی عمر پانے والا ہے یا جلد فوت ہو جانے والا ہے، غرضے کہ اس کے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ ساری معلومات بھی اللہ ہی کو ہے۔ بے شک۔ اسی طرح کوئی رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بے شک۔ ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث کے پیٹ میں جو کچھ ہے۔ وہ 3 اندھیروں کے اندر نقشے بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہاری صورت بنائی، سبحان اللہ۔ فی ظلمات 3، جہاں 3 اندھیرے موجود تھے۔ ماں کی پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، چلی کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں 3 اندھیروں کے اندر جہاں نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ کوئی جاننے والا تھا، اللہ دیکھ بھی رہا تھا، تیری صورت کے نقشے اور قدرت اپنے اظہار بھی فرما رہا تھا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے رحم میں صورت بناتا ہے، جیسی چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ بنانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مؤنث کے پیٹ میں، اس کی رحم میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ حالانکہ جس کا پیٹ ہے اس کو بھی پتہ نہیں اندر کیا نقشے بن رہے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم کٹاتے ہیں اور یا جو رحم بڑھاتے ہیں، اگر بچے کے وجود میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وقت اور اوقات میں کمی بیشی ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، 9 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور 9 سے کچھ دن اوپر ہو جائے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ما تغیض الارحام وما تزداد، جو بڑھتا ہے یا جو گھٹتا ہے سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے اور مقدار کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، فلاں آدمی کو جو بیٹا دینا ہے یہ اس قسم کا دینا ہے، یہ پورے اعضاء والا دینا ہے یا ادھورے اعضاء والا دینا ہے، یہ 9 مہینے بعد دینا ہے یا 10 مہینے بعد دینا ہے یا اس سے بھی پہلے 8 مہینے بعد دینا ہے۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ،
تمہیں پتہ نہیں، اللہ کے یہاں اندازہ پہلے سے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی باتوں کا جاننے والا بھی اللہ، ظاہری باتوں کا جاننے والا بھی اللہ، ساری کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان میں ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں پڑی ہوئی ہو، یا زمینوں میں سے کسی زمین کے حصے میں پڑی ہوئی ہو، پتھر کی کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، ساری کائنات کی نگاہوں سے تو چھپ سکتی ہے، لیکن میرے رب کی نگاہ سے وہ چیز نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا، غیب سے مراد جو تمہاری نظروں سے چھپا ہوا ہے، اللہ کے لیے تو سب حاضر ہی حاضر ہے، جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ الکبیر المتعال، الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت سر بلند ہے، بلند و بالا ہے، وتعالی جدوں کا، اے اللہ تیری جد، تیری بزرگی بہت اونچی ہے، سبحان ربی الاعلی، الکبیر المتعال، بڑا بھی بہت ہے، عظمت اور بزرگی والا بھی بہت ہے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ اور کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں، لہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جس کی کبریائی ہے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین والے جس سے مانگتے ہیں، جو سب کو دینے والا ہے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے بندہ بات کو چھپا کر دل میں بات کرے، ومن جہر بھی، یا جہر کرے اونچی بات کرے، بندہ دل میں بولے یا زبان سے بولے، آہستہ بولے یا اونچا بولے، اللہ سب کی بولیاں سنتا بھی ہے، سب کی بولیاں جانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں، تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ، تمہارے مومن اور تمہارے کافر، سب کھڑے ہو جائیں، ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر ایک اللہ سے مانگنا شروع کرے، اپنی اپنی بولیوں میں بولے، اپنی اپنی ضرورتیں مانگے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، ضرورتیں سب کی اپنی اپنی ہیں، زبانیں اور بولیاں بھی سب کی اپنی اپنی ہیں، وقت ایک ہی ہے، بیک وقت سارے مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سب کی بولیاں بھی جانتا ہے، سب کی حاجتیں بھی سمجھتا ہے، اور پوری کرنے پر پوری طاقت اور قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ یہاں پر دو بندے بولیں، میری زبان میں بولے، میں نہیں سمجھ سکتا، میرا رب کتنی طاقتوں والا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی بات کو چھپا کر کرے، دل میں بولے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی زور زور سے بولے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کی تاریکیوں میں چھپ جاتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اندھیروں کے اندر چھپنے والے، اندھیروں کے اندر چھپ کر اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں چھپنے والے، دنیا والوں کی نگاہوں سے تو چھپ گیا ہے، بھلا اللہ کی نگاہ سے کیسے چھپے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا 28ویں پارے کے اندر، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمانوں کی باتیں بھی اللہ جانتا ہے، زمین کی باتیں بھی اللہ دیکھتا اور جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تین بندے جہاں چھپ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں چار ہوتے ہیں پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، کم ہو یا زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل، رات کو کوئی چھپ جائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کوئی چل رہا ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی آدمی چھپ نہیں سکتا اور بچ نہیں سکتا۔ سورہ علق میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ساری کائنات سے تو چھپ سکتے ہو میرے بھائیو، اللہ کی نگاہوں سے نہ میں چھپ سکتا ہوں نہ آپ چھپ سکتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اللہ۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، وہ خود بھی سب کچھ جاننے والا ہے، اس نے ہمارے ساتھ فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، معقبات ایک کے بعد دوسرے آنے والے فرشتے، مراد پہرے دار محافظ، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہے کوئی فرشتے جا رہے ہیں تو کوئی آ رہے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے کوئی جا رہے ہوتے ہیں کوئی آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے اور انسان کے پیچھے اللہ کی طرف سے پہرے دار مقرر ہیں۔ پہرے دار مقرر کرنے والا بھی کون ہے؟ ان کے حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ انسان کو جنات آ کے دبوچ نہ لیں، انسان پہ جنات حملہ نہ کر دیں، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ کوئی جنات سے تیری حفاظت کرتے ہیں، کوئی حوادثات سے تیری حفاظت کرتے ہیں، کوئی اور دیگر کاموں سے تیری حفاظت کرتے ہیں، کوئی نگران ہے تیری باتیں لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر ہم نے محافظ مقرر کیے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور لکھنے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا ہر بات کو ہر چیز کو جانتے بھی ہیں، تیری حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتے میں بھی جانتا ہوں، میرے فرشتے بھی ہیں، لیکن حالت تب بدلے گی بندے جب تو خود اپنی حالت بدلنا چاہے گا۔ تو نیکی نہ کرے، سیدھا کام کوئی نہ کرے، بے شک فرشتے ہوں تیری حالت اسی کی طرح رہے گی نا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کریں جو ان کے ساتھ ہے۔ اگر گناہ کر رہے ہیں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ان کو نیک بنا دے گا۔ اگر غلط راہ پر چلے ہیں سیدھا رخ کر لیں، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ جب تک خود کوشش نہیں کریں گے تب تک اللہ کسی کی حالت کو تبدیل وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اگر اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ پکڑنے کا فیصلہ کرے پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی والی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگو، اللہ جاننے والا ہے، فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں،
لیکن تم اپنی حالت کو خود بدلو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ خلاصہ یہ ہوا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہیں ہر مؤنث، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم کم کرتے ہیں اور جو بڑھاتے ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب اور ظاہر کا، الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول ومن جہر بہ، جو بات کو چھپائے اور جو ظاہر کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہو رات ہو، وسارب بالنہار، اور جو چلنے والا ہو دن کو، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے پہرے دار ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر ما بقوم، نہیں تبدیل کرتا جو کسی قوم کے ساتھ ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کریں جو ان کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ عذاب کا، فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں، وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی بھی نہ ہوگا۔